بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وخاتم النبيين وآله وإطرته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سورہ نساء آیت نمبر 64 اور 65. سیرت رسول کی اس سال کی پہلی تقریر کے لیے عنوان قرار دی گئی. یہ سورہ نساء قرآن کریم کا 64واں سورہ ہے، قرآن کریم کا چوتھا سورہ ہے، اور اس کی یہ دو آیتیں، آیت نمبر 64 اور آیت نمبر 65، ایک مرتبہ اس عنوان کے لیے کہ جو ہر سال سیرت کا یہ سلسلہ شروع ہونے پر پہلی تقریر کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، اس عنوان کے لیے انتہائی اہم ہے. الحمدللہ سیرت رسول کا یہ سلسلہ 12ویں سال میں داخل ہو گیا ہے. یہ سال اس بابرکت ذکر کا 12واں سال ہے، اور مجموعی اعتبار سے اب تک 166 تقریریں ہو چکی ہیں. آج کی یہ تقریر 167 نمبر کی تقریر ہے. یقیناً پہلے 9 سالوں کے مقابلے میں گزشتہ 2 سال وہ انداز برقرار نہ رہ سکا کہ پہلے 9 سال ہر سال 15 سے 20 تقریریں ہوا کرتی، لیکن گزشتہ 2 سال اور اس سال بھی جو 1.25 مہینے کی تاخیر سے یہ سلسلہ شروع ہوا، 10 سے 12 تقاریر ہی کا امکان نظر آ رہا ہے. لیکن دوسری جانب پلٹ کر جب ہم گزشتہ 2 سالوں کے حالات کو دیکھتے ہیں تو یہی ایک معجزہ نظر آتا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہ سکا، اور یقیناً یہ ذکر رسول ہی کی برکت تھی کہ پروردگار عالم ان 2 سالوں وہ 10 اور 12 تقاریر کا موقع بھی دیا کہ جب صاحبان ایمان سے لے کے ان علاقوں میں رہنے والا ہر شخص گھر ضروری کاموں کے لیے نکلتا ہوا بھی گھبراتا تھا. انشاءاللہ توقع یہی کہ آئندہ سال تک جو اس سلسلے کا 13واں سال ہوگا، سیرت رسول واقعات کے اعتبار سے مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد 14واں اور آخری سال اگر اللہ نے زندگی اور توفیقات دی تو اس سیرت کا ایک خلاصہ اور اس سیرت سے چند اہم پیغامات. لیکن آج کی اس تقریر میں بھی واقعات کے بیان کے بجائے ایک ربط ملانے کے لیے ہمیں چند اصولی باتوں کا ذکر کرنا ہوگا. اور گزشتہ 11 سال ہمارا طریقہ کار یہی رہا کہ پہلی تقریر براہ راست نفس موضوع پہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ سیرت رسول فقط سننے کی چیز نہیں. اول تو شیطان ویسے ہی ہمیں دنیا کی مشغولیات میں اتنا الجھا دیتا کہ ہمارے پاس معذاللہ ان چیزوں کے سننے کا وقت بھی نہیں کہ جن پر ہماری آخرت کا دار و مدار ہے. لیکن جو لوگ سن بھی لیتے ان کو بھی شیطان
کبھی اس وسوسے میں مبتلا کر دیتا کہ یہ چیزیں خالی سننے اور واہ واہ کر کے آگے بڑھ جانے کی. رسول تاریخ کی ایک ایسی شخصیت نہیں کہ جن کا دور گزر چکا اور اب ہم ان کی سیرت اس طرح سے سنیں جس طرح تاریخ پڑھا کرتے ہیں کہ معاذ اللہ فلاں حکمران تھا، فلاں بادشاہ تھا، اس نے اپنے دور میں یہ کیا، بڑے بڑے کارنامے انجام دے گیا اور اس کا دور ختم. نہیں، قرآن کریم کی جس آیت کا انتخاب اس سال کی اس پہلی تقریر کے لیے کیا گیا اور اس نیت سے کیا گیا کہ یہ سیرت رسول یہ سوچ کے سنی جائے کہ جس طریقے سے خود سیرت کے بارے میں یہ جملہ کہ قرآن کو چلتا پھرتا دیکھنا ہو تو سیرت رسول کو دیکھ، اور اگر پیغمبر اسلام کی سیرت کسی غیر مسلم کو دیکھنا ہو تو ہر مومن کی زندگی ایسی ہو کہ وہ مومن کو دیکھتا جائے اور اس کی سمجھ میں سیرت رسول آتی جائے. ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ہر لمحے یہ سیرت داخل ہونا چاہیے. سورہ نساء کی 64ویں اور 65ویں آیت رسول اور ہمارے تعلق کو کہ امت کا رسول سے کیا تعلق ہے بڑے اہم اور مختصر انداز میں بیان کر رہی ہے. اس میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ خبردار رسولوں کے بارے میں یہ خیال پیدا نہ ہونے پائے کہ وہ فقط پیغامبر ہیں. ان کا کام ایک قسم کے قاصد اور ڈاکیے کا کام کہ وہ آئے اور تمہیں پیغام پہنچا دیا، تم ہو اور اللہ، رسول بیچ سے چلے گئے. نہیں، پیغمبر کو فقط ایک قاصد نہ سمجھنا. اور صرف ہمارے رسول کی بات نہیں ہو رہی، عقیدہ رسالت کی بات ہو رہی. اسی آیت میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ ایک شخص اگر یہ خیال کرتا ہے کہ میں اپنے اور اللہ کے بیچ میں سے رسول کو نکال دوں گا تو اس کا حشر اور انجام کیا ہونے والا. بشارت کا پہلو بھی اس آیت میں اس رسول کے آنے سے تمہیں کیا خوشخبری ملی، اور نظارت کا پہلو بھی اس آیت میں کہ اگر ایک لمحے کے لیے تم نے سیرت رسول کو نظر انداز کر دیا تو کیا ہونے والا. ترجمہ سماعت فرما لیجیے اور ایک مرتبہ یہ یاد دلاتے ہوئے کہ پیغمبر اسلام کی جو زیارت معصومین کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی، جو مفاتیح الجنان کے دوسرے حصے میں سب سے پہلے، مفاتیح کا دوسرا حصہ زیارات کا حصہ، چہاردہ معصومین کی زیارات میں آغاز معصوم اول پیغمبر کے بیان سے ہو رہا، اور جو مناسک حج کے دوسرے حصے میں بھی آپ کو ملے گی کہ جب ایک انسان اپنے حج کو مکمل کرنے کے لیے مدینہ منورہ جاتا تو روضہ رسول پہ کھڑے ہو کے جو زیارت پڑھی جاتی، ان تمام رسول کی ان تمام زیارتوں سورہ نساء کی یہ 64ویں آیت شامل. ترجمہ یہ کہ پہلے اسی ایک عقیدے کو غلط قرار دیا جا رہا کہ رسول کو ایک قاصد سمجھ لینا، یہ خیال کرنا کہ ان کا کام ہے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچانا اور بس. اب ہم ہیں اور اللہ ہے، بیچ میں کسی اور وسیلے اور واسطے کی ضرورت نہیں. ارشاد ہوا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس مقصد کے لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے، پیروی کی جائے. رسول کو بھیجے جانے کا مقصد جو قرآن بیان کر رہا، اور اس آیت کے اندر جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ صرف ہمارے رسول کا تذکرہ نہیں ہو رہا بلکہ ہر رسول کے حوالے سے بات کی جا رہی. رسول اس دنیا میں آتے ہیں تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، فقط ان کا ذکر کر دینا کافی نہیں، فقط ان کا نام سن کے سر جھکا لینا کافی نہیں، فقط ان کے اسم مبارک کو سن کو درود بھیج دینا کافی نہیں، فقط ان کے فضائل پہ واہ واہ کر دینا کافی نہیں. رسول کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ لِیُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تاکہ اطاعت کی جائے، تاکہ ان کی پیروی کی جائے، تاکہ ان کے نقش قدم پہ چلا جائے، اور تاکہ ان کے ہر حکم کو مانا جائے. اور اس کے بعد جو اصل پیغام قرآن کو دینا وہ 65ویں آیت میں، لیکن اس سے پہلے ایک ہمارے دلوں کی تسلی اور سہارے کے لیے. ہم معصوم تو نہیں بن سکتے، ہم سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہو سکتی، کبھی کبھی دامن اطاعت ہمارے ہاتھ سے چھوٹ سکتا. تو پہلے پروردگار نے ہمارے دلوں کی تسلی کا انتظام کیا اور اس کے بعد خاص اس حوالے سے پیغام دیا. ارشاد ہو رہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ہم نے ہر رسول کو فقط اس لیے بھیجا کہ ان کی اطاعت کی جائے،
لیکن اے رسول، اگر وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا وہ تیری بارگاہ میں آئے، وَلَوْ أَنَّهُمْ الظَّلَمُوا، جن لوگوں نے ظلم کیا کس پر؟ زید پہ نہیں، بکر پہ نہیں، عمر پہ نہیں، کسی اور پہ نہیں، انفسہم، اپنے آپ پر۔ اگر انسان اسی حقیقت کو محسوس کر لے کہ اس کا ہر گناہ یہ اپنے آپ سے خود دشمنی مول لینے کے مترادف، اس کا ہر ظلم وہ کسی اور پہ نہیں ہوتا، وہ پلٹ کے اس کے اوپر آ رہا ہوتا۔ آپ نے کسی کی جائیداد غصب کی، اس پہ ظلم نہیں کیا، یہ ظلم آپ نے اپنے آپ پہ کیا۔ آپ نے میراث میں کسی کا حق مارا، یہ آپ نے اس کا حق نہیں مارا، یہ اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ آپ نے کوئی اور گناہ کیا، یہ اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ عجیب انداز سے قرآن فلسفہ گناہ کو سمجھا رہا کہ گناہ کر کے یہ نہ سمجھنا کہ نقصان اس کا ہوا، نہیں، نقصان تمہارا ہوا۔ لیکن کیوں؟ بہرحال یہ تقریر سیرت رسول کا ایک جز، اس لیے میں اپنے موضوع کو نہیں بدلنا چاہتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ الظَّلَمُوا، اگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کس پر؟ انفسہم، اپنے آپ پر، جاؤ، تیرے پاس آ، واستغفر اللہ، اور وہ اللہ سے استغفار کرے، واستغفر اللہ، وہ اللہ سے استغفار کرے، وہ اللہ سے توبہ کرے، وہ اپنے گناہوں کے لیے بارگاہ الہی میں طلب مغفرت کرے۔ لیکن خالی یہ کافی نہیں، واستغفر لہم الرسول، اور اے رسول تو بھی ان کے لیے سفارش اور شفاعت کر، تو بھی ان کے لیے طلب مغفرت کرے، تو بھی ان کا ساتھ دے۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ دیکھیں گے کہ اللہ کتنے جلد توبہ کو قبول کرنے والا اور کیسا رحیم۔ آغاز قرآن ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحیم، لیکن اس کی رحیمیت کی شرط اس آیت میں بیان کی جا رہی۔ اتنا تو ہر مسلمان جانتا کہ قرآن کی جتنی بھی اطلاعات، قرآن کی جتنے بھی اخبار، قرآن کے جتنے بھی انشاءات، قرآن کے جتنے بھی احکامات، ان سب کی شرطیں بعد میں بیان کی جاتی ہیں۔ اگر اقیم الصلاۃ کا حکم آیا تو نماز کی شرط وضو ہے، یہ کسی اور مقام پہ آئے گا۔ اگر اللہ نے اعلان کیا کہ میں رحمان اور رحیم، تو اپنی رحیمیت کی شرط سورہ نساء کی 64ویں آیت میں بیان کی، وہی لفظ رحیم آیا، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر رسول ان کی سفارش کرے تو یہ پائیں گے کہ اللہ رحیم ہے۔ آیت کا مفہوم کیا ہوا؟ آیت کا منطوق تو یہ ہوا، آیت کے الفاظ کا ترجمہ تو یہ ہوا کہ اگر رسول ان کی سفارش کرے تو اللہ کو رحیم پائیں گے، یعنی اگر رسول سفارش نہ کرے تو اللہ کی رحیمیت ان لوگوں تک نہیں پہنچے گی۔ اب یہ پیغام دینے کے بعد کہ رسول کو اپنا سفارشی بناؤ، رسول تمہاری شفاعت کرنے کو تیار ہو، اپنا رشتہ رسول سے اتنا مضبوط بناؤ کہ جب تم بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کرو تو رسول تمہارا ساتھ دے رہے ہیں، پھر تم دیکھو گے کہ اللہ تواب الرحیم۔ اور پھر فوراً ہمیں بتا دیا کہ رسول سے رشتہ کیسے برقرار ہوتا۔ اگر آیت یہاں پہ ختم ہو جاتی تو ہم کیا سمجھتے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے سے رسول ہمارے شافع بن گئے؟ ہم کیا سمجھتے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے رسول ہمارے شافع بن گئے؟ ہماری بدقسمتی یہی تو ہے نا کہ ہم ایک حکم قرآن سے لیتے ہیں اور اس کا نتیجہ خود نکال لیتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ رسول کو اپنا شافع بناؤ، اب اگر قرآن یہ نہ بتاتا کہ رسول کیسے شافع بنتے، قرآن نے کہا کہ رسول سے اپنا رشتہ بڑھاؤ، لیکن قرآن یہ نہ بتاتا کہ رسول سے رشتہ کیسے بڑھایا جاتا، تو ہم خود اپنی عقل سے ہی ایک تصور بنا لیتے کہ جلسے کرا دینے سے رسول ہمارے قریب آ جاتے، ذکر میلاد کر دینے سے رسول ہمارے قریب آ جاتے، ذکر درود سے رسول ہمارے قریب آ جاتے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ حق، لیکن قرآن نے فوراً ادھر یہ کہا کہ دیکھو جب تک کہ رسول تمہارے لیے دعا نہیں کریں گے اللہ کی رحیمیت بھی تمہیں نصیب نہ ہوگی، اور فوراً یہ بتا دیا کہ تمہارا اور رسول کا رشتہ بنتا کیسے۔ فلا کسی بھی عربی دان سے پوچھی کہ لفظ فا عربی میں کس کے لیے آتا؟ لفظ فا آتا ہے آنن فانن کے لیے، لفظ فا آتا ہے دو چیزوں کو ایک دوسرے سے ملانے کے لیے اور فوراً ملانے کے لیے۔ میں اس سے پہلے کبھی کبھار جب میرا موڈ ہوتا تو 2-4 عربی گرامر کے مسئلے بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کہنا چاہیں کہ میرے پاس ایک آدمی آیا اور دوسرا آدمی آیا تو عربی میں اس کو بتانے کے کئی طریقے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بتانا ہے کہ ایک آدمی کی کچھ دیر بعد دوسرا آیا، آپ کہیں گے جاءنی زید ثم بکر، میرے پاس زید آیا، پھر ثم کے معنی بھی ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد بکر آیا۔ اور اگر آپ کہنا چاہیں کہ پہلا آیا اور فوراً دوسرا آیا گویا اس کے ساتھ آ رہا، تو اس کے لیے لفظ فا آتا،
جانی زید فبکر، ادھر زید آیا قدم رکھا اور ادھر بکر بھی آ گیا، تو لفظ فا۔ ادھر قرآن نے کہا رسول کو اپنا شافع بنانا، رسول تمہارے حق میں دعا کرے۔ سورہ نساء کی 64ویں آیت یہاں مکمل ہو، جو ہمارے ہاں آیت مکمل ہونے کا نشان ہے گول دائرہ، وہ رحیمہ کے آگے لگا، لوجد اللہ توابا رحیمہ، لیکن اس کے فوراً بعد فلا وربک لا یؤمنون، رسول تمہارے شافع تو بہت بعد میں بنے گے، رسول تمہارے حق میں دعا تو بہت بعد میں کریں۔ قرآن کہتا ہے تیرے رب کی قسم یہ لوگ تجھ پر ایمان بھی نہیں لا سکتے، رسول تو ہمارے قریب سے آئے، ہمارا ایمان ہی قرآن نے شک میں ڈال دیا۔ اب کس طرح سے شک میں ڈالا؟ فلا وربک، قسم کھا، خدا قسم کھا رہا، فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا ربک لا یؤمنون، یہ تجھ پہ ایمان لا ہی نہیں سکتے، یعنی یہ بے ایمان۔ ایک آدمی دوسرے کو کہہ دے تو بے ایمان، کس طرح سے وہ لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا۔ ہم اور آپ تو 24 گھنٹے ایک دوسرے کو بے ایمان کہتے رہتے، ذرا کوئی ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات کرے وہ بے ایمان ہوگا، ذرا کوئی ہماری مرضی کے خلاف چلے وہ بے ایمان ہوگا۔ اور جب سے لوگوں کو تھوڑے بہت فقہی مسئلے یاد ہوئے ہیں، حلال کیا ہے حرام کیا، جہاں آپ کی مرضی کے خلاف کسی نے کوئی بات، کسی مرجع کسی مجتہد کا مسئلہ توڑ مڑوڑ کے ثابت کیا کہ وہ آدمی گناہ گار ہو گیا۔ لیکن اگر خود خدا کسی کو کہے کہ تو بے ایمان، خود خدا اگر اپنے نام کی قسم کھا کے کہے، عام طریقے سے میری قسم کھا کے کہ میں تجھے بے ایمان قرار دیتا ہوں، تو سوچئے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم یہ بے ایمان، یہ ایمان نہ لائے ہیں نہ لا سکتے۔ یہ بھی ایک عجیب منزل، کسی کو یہ کہہ دینا اب تک تم مومن نہیں، ایک امید تو ہے نا کہ ابھی 1 منٹ کے بعد مومن بن سکتے ہو، اور قرآن کہہ رہا ہے نہ ایمان لائے نہ لا سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ اپنے سارے مسائل اور اختلافات میں تجھے حکم نہ بنا، قاضی نہ بنا، جج نہ بنا۔ جہاں بھی ایک اختلاف مومن اور مومن کے درمیان پیدا ہوا، جب تک کہ یہ رسول کو حکم نہیں بنائیں یہ ایمان ہی نہیں لا سکتے ہیں۔ وہ سورہ نساء کی 64ویں آیت پہ عمل تو چھوڑو، کہ رسول کے اتنے قریب ہو جائیں کہ رسول ان کے حق میں دعا کریں۔ دعا کا مرحلہ تو بہت بعد کا، قربت کا مرحلہ تو بہت بعد کا، شفاعت کا مرحلہ تو بہت بعد کا ہے۔ ابھی تم ایمان ہی نہیں لائے جب تک کہ اپنے ہر مسئلے میں رسول کو حکم نہیں بناؤ۔ اور ثم، پھر کتنی سخت شرط قرآن بتا رہا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور اس کے بعد حکم تو بنا لیا، اس کے بعد جو فیصلہ رسول کرے ذرا سا تمہارے دل میں گرانی بھی نہ آنے پائے۔ بہت عجیب منزل، دیکھیں یہ مجتہد کی منزل نہیں، مجتہد کے رسالے میں لکھا ہے فلاں چیز واجب، آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ یہ واجب نظر نہیں آتی، لیکن خیر ہمارے مرجع نے کہا ہے عمل تو کرنا پڑے گا، مگر دل کہہ رہا ہے کہ لگ نہیں رہی ہے یہ واجب۔ آپ نے جس مجتہد کی تقلید میں ان کے رسالے عملیہ میں دیکھا فلاں چیز حرام، اب جو کچھ آپ کی معلومات ہے، جتنا آپ نے اسلام کو اسٹڈی کیا ہے اور کسی اور وجہ سے دل کہہ رہا ہے یہ حرام لگ نہیں رہی، لیکن بہرحال مرجع نے کہا حرام میں اس کو ترک کر دوں، چل جائے گا وہاں پہ چل جائے گا۔ مجتہد کے فتوے پر عمل ضروری، یہ شرط تو نہیں ہے کہ آپ کے دل کو 100% اطمینان بھی ہو کہ یہ فتویٰ صحیح۔ بہرحال اتنی ہی منزلیں آتی، ہم کہتے ہیں دل قبول نہیں کر رہا، مگر بہرحال حرام ہے تو ہم چھوڑ رہے ہیں، واجب ہے تو ہم کر رہے ہیں، مگر یہ مرجی اور مجتہد کی منزل، رسول کی یہ منزل نہیں کہ آپ کا اچھا رسول نے فیصلہ دے دیا، ہم عمل تو کر رہے ہیں لیکن دل کے اندر گرانیوں کا نہیں۔ کیا رسالت کی بات آ رہی، خالی عمل نہیں چلے گا۔ لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، تیرے فیصلے پر ذرا سی تنگی اور گرانی بھی نہ آنے پائے۔ مثلا کیونکہ یہ بات اگر میں پھیلانا چاہوں تو آپ جانتے ہیں کہ مجھ جیسا ایک کم علم طالب علم اس موضوع پہ پورا اشرا پڑھ سکتا ہوں، اور جو لوگ اطاعت رسول اسوہ رسول تسلیم حکم رسالت اس عنوان پہ اشرے پڑھتے ہیں تو باقاعدہ اس پہ بحث ہو سکتی، لیکن چونکہ عنوان سیرت رسول اور سیرت رسول یہ ساری چیزیں ضروری ہیں مگر واقعات کے ساتھ ساتھ، اس لیے اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ فقط اتنی بات بھی اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہر سال یہ ذکر رسول ایک رسمی اور رواجی چیز بن کے نہ رہ جائے، نہیں، یہ ذکر رسول جس مقصد سے آپ تک پہنچایا جا رہا، چند لمحے اس کے لیے صرف ہو رہے۔ اب چھوٹی سی بات، اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل عالم کفر نے اسی کو اسلام کے خلاف ہتھیار بنایا۔ جب کوئی بھی کسی قوم پہ حملہ کرتا
تو حملہ کس طرح سے کیا جاتا؟ ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے سامنے والے ملک کا ویک پوائنٹ کیا ہے، کہاں پہ ان کی سرحدیں کمزور، کس جگہ پہ سرحدوں کے محافظ غافل۔ جب بھی کسی پہ حملہ کیا جاتا، جیسے کہ فارسی کا محاورہ بھی ہے جو اردو کا محاورہ کہ نزلہ ہمیشہ عزم ضعیف پہ گرتا، تو اب عالم اسلام میں اس وقت ہمارے دشمنوں کے اعتبار سے ہمارا ویک پوائنٹ، یا ہمارا نہیں، اسلام کا ویک پوائنٹ ہے اسلام کی عورت۔ چنانچہ آج کل ہر طرح سے اسلام کی عورت کو پرسویٹ کیا جا رہا ہے، برانگیختہ کیا جا رہا ہے، مخالفت اسلام پہ ابھارا جا رہا ہے، اور ایک تصور دیا جا رہا ہے اسے خالی غیر مسلم ہی نہیں بلکہ نام نہاد مسلمان بھی اس میں شامل کہ اسلام میں تمہارے حقوق کا تحفظ نہیں۔ سارا اس وقت ہدف اور ٹارگٹ ہماری عورت کو بنایا گیا۔ اس بیچاری کو یہ پتا نہیں کہ حملہ اس پہ ہو رہا، وہ استعمال کی جا رہی، وہ سمجھ رہی ہے کہ یہ ہمارے ہمدرد، وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ ہمارے دوست۔ خاندانوں میں بھی آپ کو اس کی مثال ملے گی کہ کوئی آپ کا دشمن آپ ہی کیا خونی رشتہ داروں میں سے کسی کو استعمال کرتا اور ایسا اس کے کان میں جا کے جادو پھونکتا کہ وہ اپنے سگے بھائی اور اپنی سگی بہن کے خلاف لڑنے کو تیار ہو جاتا، سمجھتا ہے کہ یہ میرے دشمن ہے، وہ میرا ہمدرد۔ باپ کے کاروبار تقسیم ہوتے ہیں، جائیدادیں تقسیم ہوتی ہیں، پیسے تقسیم ہوتے ہیں، فقط اس طرح سے کہ آدمی کسی اور کے ہاتھ میں کھلونا بنتا اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ میرا ہمدرد ہے، یہ میرے دشمن۔ آج مسلمان عورت کو بھی اسی طریقے سے استعمال کیا جا رہا۔ کبھی یہ کہا جاتا کہ دیکھو یہ اسلام تم پہ کتنی زیادتی کرتا کہ مردوں کو ہر قسم کی عیاشی کی اجازت دی اور تمہیں اس سخت ترین گرمی کے اندر ایسا سخت حجاب پہنا کے گھر میں بٹھا دیا گیا، نہ تم گھر سے باہر جا سکتی، نہ تم کسی اور تفریح میں حصہ لے سکتی، نہ تمہیں تعلیم حاصل کرنے کا حق، نہ تمہیں اپنے روزگار کے ذرائع خود حاصل کرنے کا حق، اور پھر اگر یہ سارے حق بھی ہو تو یہ پابندی کے ساتھ کہ وہ سخت ترین گرمی کہ جس میں مرد اپنے جسم کے سارے کپڑے اتار پھینکے، اس میں تمہارے اوپر چادر یا ابا یا برقعے کا بوجھ ڈالا جا رہا، کبھی اس کے کان میں یہ جادو پھونکا جا رہا کہ مردوں کو تو عیاشیوں کی اجازت ہے کہ ایک نہیں 2 شادیاں کریں اور 2 نہیں 4 شادیاں کریں، اور تمہارے لیے سوگن لائے اور سوت لائے اور تمہیں اسے قبول کرنا۔ کبھی یہ کہا جاتا کہ دیکھو یہ کیسا ظالم اسلام کہ مرد کو حق طلاق دیا گیا، وہ جب چاہے جس بات پر چاہے ذرا سی بات پہ ناراض اور پاؤں سے جوتی کی طرح تمہیں اتار کے پھینک، اور تمہیں کچھ بولنے کا حق نہیں، طلاق تمہیں نہیں مل سکتی، چاہے ظلم ہو رہا ہو، چاہے مارا پیٹا جا رہا ہو، چاہے تمہارے حقوق کو روکا جا رہا ہو، لیکن جہاں جاؤ گی طلاق لینے کے لیے سب جگہ یہ کہا جائے گا کہ جی طلاق تو شوہر کی اجازت سے ملتی۔ کبھی یہ کہا جا رہا ہے دیکھو یہ کتنا ظالم مذہب کہ اگر باپ مرا تو باپ اس کا بھی ہے، باپ تمہارا بھی، اسے ڈبل دلوایا جا رہا ہے اور تمہیں سنگل دلوایا جا رہا، جبکہ وہ مرد وہ تو ہر طرف سے یوں بھی پیسے کما رہا، تم ویسے ہی شوہر کی محتاج ہو اور تمہیں محتاج کیا جا رہا۔ غرض یہ کہ جس طرف دیکھی ہو سکتا کہ آپ کے گھروں میں اب تک براہ راست یہ چیزیں نہ آئی، لیکن اس وقت ساری دنیا میں یہی ہنگامہ ہو رہا، یہی باتیں کہی جا رہی، اور تو اور اگر آپ اپنے ٹیلی ویژن کے ڈرامے ذرا ذوق و شوق کے ساتھ دیکھیں، اس طرح سے نہ بیٹھے جیسے ہماری مجلسوں میں بیٹھتے تو وہاں بھی آپ کو پورے مکالمے یہ نظر آئیں گے، وہاں بھی آپ کو پوری کہانیاں یہ نظر آئیں گی کہ جس کے اندر یہی ساری باتیں کہی جا رہی، تو اسے عزم ضعیف بنایا گیا۔ اب جو لوگ سے مطلب جو لوگیاں یعنی جو عورتیں اس پروپیگنڈے کے شہر میں پھنس گئی وہ تو ٹھیک، لیکن جو اس پروپیگنڈے میں نہیں آئی اور ان کے لیے یہ کافی ہے کہ قرآن میں کیا آ گیا، ان کے لیے یہ کافی ہے کہ حدیث میں کیا آ گیا، اور جو اس سے بھی زیادہ ایمان کی منزل پر کہ مرجے کے فتوے میں کیا گیا ہمارے لیے وہ کافی، مگر اپنے آپ کو اس پر راضی رکھنا الگ چیز، دل کے اندر بھی حرج پیدا نہ ہو، یہ بڑی مشکل منزل ہوتی، خصوصیت کے ساتھ ایک منزل پر عورت سب کچھ برداشت کر لیتی، یعنی عورتیں بتاتی ہیں، ویسے مجھے کیا پتا، عورت سب کچھ برداشت کر لیتی، سوکن اور سوت کو برداشت نہیں کرتی، حتیٰ یہ کہ اگر حکم شریعت کے آگے خاموش بھی ہو جائے کہ ایک مرد کو اجازت، یہ میں بتا دوں کہ یہ ساری کی ساری خرابی کیوں پیدا ہوئی، اس لیے کہ واقعاً عورتوں پہ ہمارے معاشرے میں اتنا ظلم اور اتنی زیادتی ہوئی، اسلام نے نہیں کی، قرآن نے نہیں کی، رسول نے نہیں کی، مرجی اور مجتہد کے فتوے نے نہیں کی، ہمارے مردوں نے کی۔ اور عجیب بات یہ کہ جو واقعاً جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار وہ سمجھتا یہی ہے کہ اتنا ہی زیادہ عورت کو دبا کے رکھنا ضروری، بے دین فاسق و فاجر گناہگار ان کے گھروں میں عورتوں کو آزادی نظر آئے گی، اور متقی اور پرہیزگار وہ یہ سمجھتے، وہ بھی یہ سمجھتے، وہ بھی دشمن کے اس پروپیگنڈے میں مبتلا۔ اس عنوان پہ میں الگ سے کئی درس دیکھ چکا ہوں، اور کسی بھی اچھی
کیسٹ لائبریری میں آپ کو وہ تقریریں بھی مل جائیں گی۔ اچھی کیسٹ لائبریری سے میری مراد یہ نہیں کہ جہاں میرے کیسٹ ہو وہ اچھی لائبریری ہے اور جہاں نہ ہو وہ بری لائبریری ہے۔ اچھی سے مقصد یہ ہے کہ جو زیادہ کیسٹ رکھتے ہیں وہاں پہ آپ کو وہ تقریریں مل جائیں گی۔ میں اس کو دوہرا نہیں رہا ہوں، میں تو ایک لفظ کو سمجھا رہا ہوں کہ قرآن نے کہا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ حکم رسول کو مان لینا یہ بھی آسان، مگر یہ شرط کہ دل میں بھی ناگواری پیدا نہ ہو، یہ بڑی مشکل منزل۔ کتنے ہی احکامات رسول ایسے، جیسے میں عورتوں کی مثال دے رہا ہوں، وہ مان لیتی، وہ تسلیم کر لیتی۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو شریف خواتین وہ ساری کی ساری زیادتیاں برداشت کر لیتی، مگر دل میں بھی یہ خیال نہ آنے پائے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا، اور کسی موقع پہ چاہے یہ خیال نہ آئے، لیکن اگر ایک شادی شدہ عورت اس کا شوہر دوسری بیوی لے کے آ رہا اور پھر بھی اس کے دل میں اتنی تنگی اور ناگواری پیدا نہ ہو، یہ ہزاروں میں کہیں کوئی ایک ملے، وہ الگ بات کہ ہمارے ہاں جس طرح مردوں نے یہ کھلی چھوٹ سمجھی وہ بھی اسلام کا مقصود نہیں کہ ہر مرد کو دوسری شادی کی بغیر شرط کی اجازت نہیں۔ ایک طرف تو آپ 8ویں امام کی اس حدیث کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں کہ جب شہر نیشاپور میں 8ویں امام کا ورود ابن مسعود ہوا اور اس وقت 80,000 علماء اسلام کاغذ و قلم لے کے منتظر تھے کہ امام معصوم سے حدیث سنیں، اور امام معصوم نے ایک حدیث سنائی کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا، مگر اس طرح سے بھی نہیں۔ پہلے تو اس کا وہ سلسلہ سند بیان کیا، جس سلسلے کا نام ہے سلسلۃ الذھب، سونے کا سلسلہ، جس کے بارے میں علماء اعلام کہتے ہیں کہ حدیث تو خیر بعد میں آئی، اگر خالی اس کا سلسلہ سند ہی پانی پہ پڑھ کے کسی پاگل کو بھی پلا دیا جائے تو کوئی تعجب نہیں ہے کہ وہ ذی ہوش اور صاحب عقل ہو جائے گا۔ بہترین سلسلہ سند۔ تو اس کے بعد امام معصوم نے جب کہا کہ پروردگار کہتا کہ ان لا الہ الا اللہ حصنی ومن دخل حصنی امن من عذابی، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ یہ حدیث ارشاد فرما کر امام معصوم نے ایک مرتبہ محفل کا پردہ گرا دیا، لیکن پھر فوراً ہی پردہ اٹھایا اور کہا لیکن ولیکن بشرط و شروطہا، ہمارے بچے کو یہ حدیث یاد ہے، ارشاد فرماتے لیکن ایک شرط اور کئی شرطوں کے ساتھ۔ خدا نے اتنا ہی کہا، یہ معصوم اس کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ پروردگار نے حدیث قدسی میں کہا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ دو چھوٹی سی باتیں، یہ میرا ایک طریقہ کار ہے کہ جس عنوان پہ بھی گفتگو کبھی اس سے ہٹ کر کچھ باتیں اس لیے آ جاتی ہیں کہ شاید کبھی کام آ جائیں۔ پہلی بات یہ کہ جس 8ویں امام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، اس 8ویں امام کی ذریعہ مبارک کی جب آپ زیارت کریں تو 8ویں امام کے سرہانے دیوار پر دوسری حدیث لکھی ہے جس کے بعین ہی یہی الفاظ، صرف ایک لفظ کو چھوڑ کر۔ حدیث 8ویں امام نے 80,000 علماء اسلام کو، عام مسلمان بھی نہیں تھے، علماء راویان حدیث، کیا ارشاد فرمائی؟ لا الہ الا اللہ حصنی ومن دخل حصنی امن عذاب، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ، اور جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گئے۔ اور جس امام نے یہ حدیث ارشاد فرمائی انہی امام کے حوالے سے آج بھی مشہد مقدس میں ان کی ذریعے کے سراہنے دیوار پہ دوسری حدیث لکھی جس کے سارے الفاظ یہی، فقط پہلے لفظ کو چھوڑ کر، اور وہ حدیث جو سرحانے لکھی ہے وہ یہ حب علی حصنی ومن دخل حصنی امن من عذابی، اور جس طرح سے لا الہ الا اللہ کو قلعہ کہا گیا، علی کی محبت بھی خدا کہتا ہے کہ یہ میرا قلعہ، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ ایک بات تو ذہن میں یہ رکھیے گا، اس لیے کہ امام کا جو دوسرا جملہ وہ دونوں حدیثوں کی وضاحت، اور دوسری بات 8ویں امام نے یہ حدیث کہاں پہ ارشاد فرمائی؟ شہر نیشاپور میں۔ شہر نیشاپور اس میں کس جگہ پہ یہ حدیث ارشاد فرمائی گئی؟ کیا اس کی کوئی نشانی؟ کیونکہ بہت سارے ظاہرین آج کل نیشاپور جاتے ہیں، اس اعتبار سے ذرا بتا دیا جائے تو آسانی رہے۔ جب آپ قدمگاہ سے آگے بڑھتے اور خاص شہر نیشاپور میں داخل ہوتے تو شہر کے اندر تو بہت کم لوگ جاتے ہیں، ورنہ مجھے اپنی اکثر مجلسوں میں یہ شکوہ نہ کرنا پڑتا کہ نیشاپور تک پہنچ کے لوگ شدیدہ بی بی کے روضے کی زیارت کے بغیر پلٹ کے آ جاتے، جبکہ جہاں تک زائرین کے قافلے جاتے ہیں وہاں سے بمشکل 4 یا 5 کلومیٹر آگے شہر کے وسط میں سب سے بڑے چوراہے پہ جناب شدیدہ کا روضہ، لیکن جہاں سے لوگ پلٹ کے آتے ہیں، جہاں پہ ایک جانب ادبی دنیا والوں سے پوچھیے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ عمر خیام کی قبر ہے اس لیے جانا ضروری، اور دنیا کے ایمان سے پوچھیے تو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ چند امام زادوں کی قبر، جن میں وہ امام زادے بھی شامل جو چوتھے امام کی اولاد میں تھے مگر انہیں جلتے ہوئے تیل میں زندہ ڈال کے جلایا گیا، چنانچہ ان کا لقب بھی محمد محروق،
خرقہ سے محروف بنا ہے جسے زندہ ڈال کے جلایا جائے۔ تو وہی وہ میدان تھا جہاں پہ 8ویں امام کی سواری روکی تھی، اور اس جگہ امام نے محمل کا پردہ ہٹا کر لا الہ الا اللہ حسنی والی حدیث بھی ارشاد فرمائی اور ایک قاعدہ کلی بھی دیا، لیکن بے شرط و شروطہا، یہ حدیث بالکل صحیح ہے لیکن شرطوں کے ساتھ صحیح ہے، بدون شرط نہیں ہے۔ اور جب امام نے یہ اصول بتایا، یہ ہر حدیث پہ اطلاق ہونے والا اصول ہے، تو واپس آئیے کہ یقینی طور پر حکم رسول سن کے ہم نے سر اطاعت جھکا دیا، لیکن اس کے ساتھ چند شرائط ہیں، اور ایک اہم ترین شرط یہ بتائی جا رہی ہے، میں نے بات تو کسی اور حوالے سے کی کہ اگر مرد ایک سے زیادہ شادیاں کرتا تو یہ سوچے جب حب علی جیسی اہم عبادت اور لا الہ الا اللہ جیسے اہم عقیدے کو بھی بغیر شرط و شروط کے قبول نہیں کیا گیا تو دوسری شادی کی اجازت ایسے ہی نہیں دی جاتی جیسے مرد سمجھتے۔ خیر وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ اس حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتی ہیں ہماری عورتیں، یہ شرط لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ اور اسی طرح مردوں کے لیے بھی کئی مسئلے کبھی موقع ملا اور اس عنوان پر الگ سے گفتگو ہوئی تو وضاحت کی جائے گی۔ تو دیکھیے ذکر رسول، سیرت رسول، آج تقریر نمبر 167، مگر جو کہ 12ویں سال کی پہلی تقریر، اس لیے بطور یاد دہانی قرآن نے صاف صاف کہہ دیا کہ رسول اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ فقط جلسہ میلاد تک ان کا ذکر محدود کیا جائے، فقط واہ تک ان کا ذکر محدود کیا جائے، فقط یا رسول اللہ کے نعرے تک ان کا ذکر محدود کیا جائے، فقط درود پڑھ کر ان کے ذکر کو محدود کیا جائے۔ نہیں، یہ رسول اس لیے بھیجے گئے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع، تاکہ پہلے تو تم ان کی اطاعت کرو، اور اطاعت میں یاد رکھو کہ جب تک کہ اطاعت کی یہ منزل نہیں آئے گی کہ حکم رسول کے آگے دل اطاعت کی یہ منزل نہیں آئے گی کہ حکم رسول کے آگے دل میں بھی تنگی پیدا نہ ہو، دل میں بھی گرانی پیدا نہ ہو۔ اگر کوئی حکم رسول مشکل لگے تو خیال کیا ہے کہ ضرور اس میں ہمارے لیے کوئی فائدہ ہے، تبھی رسول نے یہ حکم دیا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ ماں اور باپ سے زیادہ اپنی امت سے محبت کرنے والا رسول اور ہمیں کسی تنگی میں ڈالے، ہمیں کسی زحمت میں ڈالے۔ یقیناً اس کے اندر ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اور اگر پیغمبر اسلام پر اتنا اعتماد اور بھروسہ نہیں، یہ اعتماد کی بات ہے، آپ کو اپنے دوستوں میں سے کسی پہ اعتماد آ جائے، وہ کبھی کوئی ایسی بات بھی کہے جو آپ کو ناگوار گزر رہی ہے، لیکن اگر اس پر کانفیڈنس ہے، اس پہ بھروسہ، اس پر اعتماد، آپ پھر بھی اس کی بات مان لیتے ہیں کہ آج تک اس نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا، آج تک اس نے ہمیشہ میری بھلائی کے لیے کہا، تو ابھی بھی جو کہہ رہا میری سمجھ میں آئے کہ سمجھ میں نہ آئے، یقیناً اس کے اندر میری بھلائی ہوگی۔ تبھی جس ڈاکٹر پہ آپ کو بھروسہ آ جاتا کہ اس کے ہاتھ میں کم از کم میرے اور میرے گھر والوں کے لیے شفا، وہ جو مشورہ دیتا ہے آپ آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں، حتیٰ یہ وہ آپ کا جسم کاٹنے پیٹنے کی بات بھی کرے تب بھی آپ بات مان لیتے ہیں۔ اگر رسول پہ اتنا اعتماد و بھروسہ بھی نہیں ہے تو وہ ایمان بھی بالکل بیکار، اور خدا نے کہا یہ بیکار اعتماد، پیغمبر کی ذات پہ اتنا بھروسہ کہ جو کہیں گے یہ ہمارے فائدے کے لیے کہیں گے۔ اور یاد رکھیے پیغمبر نے اپنی رسالت اسی اصول سے شروع کی، اپنی رسالت یہاں سے شروع کی، کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تمہیں فلاح اور خیر ملے گی۔ یہ نہیں کہا کہ اس سے اللہ کا نام بڑا ہوگا، وہ بڑا، یہ نہیں کہا کہ اس سے مجھے کوئی فائدہ ملے گا، بات یہیں سے شروع کی، بھروسہ مجھ پر کرو تفلحوا، فائدہ تمہارے لیے، فلاح تمہارے لیے، خیر تمہارے لیے ہے۔ اور یہ کلمہ جس سے رسول نے اپنی رسالت شروع کی اور ایک اصول بتایا کہ دکاندار میں جس دکاندار پہ تمہیں اعتماد ہوتا ہے، آنکھیں بند کر کے جو چیز وہ دیتا ہے تم لے لیتے ہو، زیادہ کٹ کٹ بحث اور بحث بھی نہیں کرتے، بھروسہ۔ طبیب میں جس طبیب پہ بھروسہ ہے، جو دوا دیتا ہے وہ آنکھیں بند کر کے تم لے لیتے ہو، اپنے دوستوں میں جس دوست پہ بھروسہ ہے، جو مشورہ دیتا ہے آنکھیں بند کر کے لے لیتے ہو۔ کیا رسول، کیا وہ رسالت اتنا اعتماد و بھروسہ بھی نہیں کہ تم اس کی ہر بات میں کچ بحثی کرو، ہر بات میں اعتراض کرو، ہر بات کی لم معلوم کرو، ہر بات کا فائدہ معلوم کرو، داڑھی کیوں رکھوں، سود کیوں چھوڑوں، وہ حرام ہے تو کیوں حرام ہے، تاش کیوں نہ کھیلوں، شطرنج کیوں نہ کھیلوں، شراب کیوں نہ پیوں۔ دیکھیے اتنا بھروسہ بھی نہیں جتنا دوست پر،
اتنا بھروسہ بھی نہیں جتنا دکاندار پر، اتنا بھروسہ بھی نہیں کہ جتنا طبیب پر ہے. یہ کیا ایمان؟ اب اگر قرآن کا فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم یہ بے ایمان ہے، تو بالکل صحیح کہہ رہا کہ جو شخص رسول کو اتنے بھروسے کے قابل بھی نہ سمجھ. اور جب دوسری جانب دیکھ لی، ہم بھروسہ کریں کہ نہ کریں، ہر گزرنے والا زمانہ پیغمبر اسلام کے قول کی سچائی کو بیان کرتا جاتا. میں نے آپ کو یاد ہوگا 2-3 سال پہلے عشرہ محرم کی ایک مجلس میں جو حسینیہ ایرانیان میں پڑھی، ایک ویڈیو کیسے ٹروتھ کا حوالہ کیا، دا ٹروتھ. پیغمبر اسلام کی 2-3 حدیثوں پر آج کی جدید سائنس بحث کر رہی اور کہتی ہے کہ ہم حیران کہ کتنی بڑی سچائی 1400 سال پہلے عرب کے صحرا میں بیٹھنے والے نے بیان کی. پیغمبر کی حدیث کے پہاڑ سانس لیتے اور پہاڑ بڑھتے. ہم اور آپ کہیں گے پہاڑ پتھر بے جان ہوتا، بے جان میں سانس کہاں سے آئی؟ بے جان میں گروتھ یا بڑھوتری یا نشو نما کہاں سے آئی؟ آج کی جدید جغرافیہ نے یہ مسئلہ جغرافیہ کا بھی نہیں، جیولوجی کا مسئلہ ثابت کر دیا. پہاڑ بڑھتے رہتے اور پہاڑ سانس بھی لیتے رہتے. حتیٰ یہ کہ اس حوالے سے ایک بڑی عجیب بات سامنے آئی کہ اس وقت دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ چوٹی، لیکن یہ ثابت ہوا ہے کہ 500 سال پہلے اس سے اونچا کوئی اور پہاڑ، اس کی اس کے اندر اس کی اونچائی میں اضافہ ہوا، اس کی اونچائی میں تھوڑی کمی ہوئی. یہ ٹروتھ کیسٹ کے اندر باقاعدہ ڈاکومنٹری پروف جیولوجسٹ کے حوالے سے دیا جا رہا. ہم سے کوئی کہہ دے پتھر سانس لیتے، رسول نے کہا، ہم یا تو اس حدیث کا مذاق اڑائیں کہ جھوٹی حدیث علامہ مجلسی نے لکھ دی، اور یا اگر زیادہ جری اور بے باک اور اپنے آپ کو علامہ کل اور افلاطون دہر سمجھتے ہیں تو رسول کا مذاق اڑائیں. اور آج کی سائنس نے کہا کہ بالکل ٹروتھ یہی، حق یہی ہے، صداقت یہی. اور اگر پیغمبر اسلام علم ایمبرالوجی کا وہ بہت بڑا مسئلہ حل کیا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کے مراحل، تو آج کی سائنس ایک مرتبہ حیران ہو کے کہتی ہے اتنا بڑا ٹروتھ 1400 سال پہلے کس نے بیان کیا؟ وہ حدیث جس پہ ہمارے نوجوان مذاق اڑاتے ہیں. میں اپنی پوری مجلسیں آج دوہرا نہیں رہا ہوں، میرا اپنا ایک موضوع، اس سے ہٹنا بھی نہیں چاہتا ہوں. غرض یہ کہ آمدم برسر مطلب پیغمبر اسلام کا جو قول، اول تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان پہ اعتماد کرو، ایمان کا تقاضا ہے کہ ان پہ بھروسہ کرو، چاہے ان کی کسی بات کی معاذ اللہ سچائی تم تک پہنچی ہو کہ نہ پہنچی ہو. رسالت کا مقصد ہے وہ سچے. جبکہ اتنا زیادہ 1400 سال کا سائنسی ذخیرہ بھی بتا رہا کہ ہر قول رسول ہر کچھ عرصے کے بعد صحیح ہوتا چلا جاتا. ہر قول رسول، جس کی ایک بہت ہی واضح مثال چند سال پہلے تھی. آج مجلس میں، آج کی تقریر میں وقت نہیں، اس لیے اس کو میں اشارتاً بیان کر رہا ہوں کہ کہاں چند سال پہلے عالم اسلام پہ اتنا بڑا اعتراض تھا کہ تمہارے رسول نے مدینے کی مسجد بنائی، اس کا قبلہ غلط. اور آج پتا چلا کہ وہ غلط اور قبلہ صحیح. ہر 25 سال بعد، ہر 20 سال بعد پیغمبر کے قول کی سچائی اور ہمارے سامنے آتی. اور یہاں پہ دیکھیے قرآن نے ایک بہت اہم بات بتائی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے مان لیا، مان کیا لیا؟ ہمارا ایمان کہ رسول کی ہر بات سچ، مگر آخر رسول نے ہر چیز کی وجہ بتا کیوں نہ دی؟ اور پھر وہ ساتھ میں کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں. لیکن یہ جو اتنے کافر ہیں، یہ جو اتنے مشرک ہیں، یہ جو اسلام پر اعتراض کرنے والے، ارے ہم ان کو کتنی آسانی سے سمجھا دیتے. اگر ہم کو پتہ چل جاتا مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی کیوں حرام، چلے ہمیں اپنے لیے نہیں چاہیے اس کی وجہ، ہم تو نہیں پہنے. لیکن جو اعتراض ہوتا ہے ہم کتنی آسانی سے جواب دیتے. اگر رسول بتا کے چلے جاتے کہ سور کے گوشت میں کیا خرابی، یہ ہم نہیں پوچھ رہے ہیں، ہم تو نہیں کھائیں گے سور کا گوشت، ہمیں رسول پہ بھروسہ. لیکن کم از کم اتنی تو آسانی ہوتی نا کہ اگر کوئی غیر مسلم کھڑے ہو کے اسلام پہ اعتراض کرتا، ہم کھٹ سے اس کو جواب دے دیتے. ارے رسول ہم کو بتا کے مثلاً چلے جاتے کہ یہ تاش و شطرنج کا نقصان کیا، ہمیں نہیں کھیلنا یہ کھیل، ہم اپنے لیے نہیں کہہ رہے. جب سامنے سے اعتراض آتا ہے کہ بھائی موسیقی تو روح کی غذا، یہ کیسا اسلام ہے کہ جو موسیقی کو حرام کر رہا؟ ہم نے مانا حرام، ہم نہیں سنیں گے. اگر کہیں پہ اسلام نے جائز بھی کر دیا، مثلا شادی کے موقع پر لاکن بشرط و شروط، ایسا کھلا نہیں، ہمیں اس وقت بھی نہیں سننا، ہمیں حکم رسول ماننا. لیکن کم از کم ان کمبختوں کافروں کا اور غیر مسلموں کا اور ہندوؤں کا تو منہ بند کر سکتے کہ تم جو اسلام پہ اعتراض کرتے ہو، دیکھو ہمارے رسول نے اتنی بڑی سائنسی بات بتائی. تو دیکھیے ایک بات کبھی کبھار ہمارا نوجوان کہتا ہمیں اپنے لیے نہیں چاہیے، ہمیں نہیں معلوم کرنا، بغیر معلوم کی حد کا یہ اگر کتاب میں وجہ لکھی ہے تب بھی ہم نہیں سننا چاہتے، ہم تو آنکھیں بند کر کے رسول کی بات پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. مگر کم از کم ہمیں یہ علمی ہتھیار تو مل جائے کہ جو غیر مسلم اٹھتا اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھتا چلا جاتا، جو غیر مسلم اٹھتا اسلام پہ ایک اعتراض کرتا چلا جاتا. علمی دنیا سے اٹھے تو علمی اعتراض کرتے، فسق و فجور کی دنیا سے اٹھے تو وہ ہمارے جوانوں کو شراب اور ناچ اور ڈانس اور میوزک کے ذریعے سے گمراہ کرتے. کوئی تو آسانی ہوتی.
ہم نے پلٹ کے کہا کہ اے خدا، رسول نے آخر ہر چیز کی وجہ کیوں نہیں بتائی؟ ارے کاش جہاں قیم الصلاۃ آیا وہاں ایک لفظ میں اس کی وجہ آ جاتی. جیسے شراب کے بارے میں آ ہی گئی کہ شراب حرام ہے لیکن اس کا رہا حدیث میں، کیونکہ یہ نشہ لاتی ہے اور نشے میں اچھی اور برائی کی تمیز اٹھ جاتی. اسی طرح اگر ہر حکم کے ساتھ ایک چھوٹا سا لفظ آ جاتا، قرآن نے بڑے عجیب انداز سے اس کا جواب دیا، اور جواب بھی ایسے الفاظ میں شروع کیا کہ اگر میں وہ الفاظ کہتا تو لوگ کہتے دیکھیے یہی لوگ تبلیغ کے دین میں رکاوٹ، جن کو بولنا بھی نہیں آتا ممبروں پہ آ کے بولنے لگتے کہ بھائی اگر کوئی اعتراض کر رہا تو بڑی نرمی سے، ہمدردی سے، پیار سے، شفقت سے اس کا دل بڑھاتے ہوئے اس کو جواب. دیکھیے یہ لوگ تو کبھی سخت ہو کے جواب دے دیتے کہ کیسے بے دل لوگ آ گئے، کیسے لوگ آ گئے. دیکھیے اب قرآن تک جائیے. قرآن نے ایک اصول بتایا رسول کے حوالے سے، ذکر رسول چل رہا ہے ابھی، ایک اصول بتایا. اس کے بعد میں اپنے موضوع پہ براہ راست آ جاتا ہوں. یہ بھی میں موضوع سے نہیں ہٹا ہوں، میرے حساب سے یہ باتیں ضروری. قرآن نے بڑے عجیب انداز اس سوال کا جواب دیا کہ آخر رسول جو حکم ہم کو دیتے یا اسلام میں جو احکامات آتے ہیں اس کی وجہ اللہ بتا کیوں نہیں دیتا؟ سارا مسئلہ ہی وہاں پہ حل ہو جائے. لیکن پہلے تو قرآن نے کہا کہ یہ اعتراض ہو رہا. کون سی آیت؟ بہت ہی مشہور آیت. قرآن کے پہلے دوسرے پارے تو ہر ایک کو یاد. پہلے پارے کا نام ہے الف لام میم، یعنی جو قرآن کی ترتیب. بچے جو پڑھتے ہیں پہلے اما کا پارا پڑھتے ہیں، پھر الف لام میم، اس کے بعد سیقول. ہر ایک کو یاد ہوگا دوسرا پارا سیقول. سیقول ہے کیا؟ یہی آیت بہت اہم ایک اصول بتا رہا ہے قرآن کی کا یہ پارا. اس پارے کا نام دیکھیے، 10ویں پارے کا نام ایسا ہے جو اس اعتبار سے بہت اہم ہے، اس میں خمس کا پورا حکم آیا. ایک دوسرا پارا وہ فروع دین کی بات ہے، یہ اصول دین کی بات، وہ عمل کی بات ہے، یہ عقیدے کی بات. دوسرے پارے کا نام سیقول کیا ہے؟ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ اے حبیب ہم نے قبلہ بدلا. اب عنقریب یہ اعتراض شروع ہوگا. ابھی اعتراض ہوا بھی نہیں ہے، لیکن معلوم ہے قرآن کو جیسے ہم لوگوں کو اللہ نے اتنی سمجھ تو دی کہ جو تقریر کرتے ہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے اس کے بعد کیا کیا اعتراض ہونے والے پہلے سے پتا ہو جاتا. وہ لوگوں نے سکھایا، وہ ٹریننگ لوگوں نے دی. تو آپ قرآن کہہ رہے ہیں سیقول، عنقریب لوگ کہیں گے، ابھی کسی نے کہا بھی نہیں. کیا کہیں گے؟ ما ولاہم عن قبلتہم. آخر کیوں ان لوگوں نے اپنا قبلہ چھوڑ دیا؟ التی کانوا علیہ، جس پر اتنے سالوں سے تھے. کانو، جس پر ایک طویل عرصے سے تھے. قبلہ بدلا. قرآن پہلے سے کہہ رہا اے رسول تیار ہو، یہ اعتراض ہونے والا. کہ آخر اعتراض ہوگا کہ قبلہ بدلنے کی وجہ کیا؟ اچھے بھلے یوں پڑھ رہے تھے یوں ہوگا، اور یوں سے یوں ہو جانے میں خالی یوں سے یوں نہیں ہوئے. جو لوگ آڈیو میں سنیں گے ان کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی. ویڈیو ہوتا تو اچھا، ساری مسجدیں توڑنا پڑے. دیکھیے خالی یہ بات نہیں کہ مسلح ادھر تھا ادھر بچھا لی. اس وقت تک عالم اسلام میں ہزاروں نہ صحیح، سینکڑوں نہ صحیح، لیکن کچھ مسجدیں تو بن گئی تھی نا. سب کو توڑنا پڑے. کیوں توڑنا پڑے؟ اس لیے کہ جب قبلہ ادھر تھا تو ادھر کی دیوار بند ہوتی تھی، دروازہ سامنے ہوتا تھا لوگوں. اب وہ جو دیوار ہے اس کو توڑ کے دروازہ بناؤ، جو دروازہ اس کو چن کے دیوار بناؤ. یہ خالی ایک مسلح کی تبدیلی نہیں ہے، یہ پوری مسجد کا نقشہ بدل رہا. اور کہتے ہوئے بہرحال اچھا نہیں لگ رہا. خالی مسجد ہی کے نقشے نہیں بدلتے، بیت الخلاء کے بھی نقشے بدلتے. گھر کے یہاں پہ یہ اصول نہیں چلے گا، کیونکہ پشت قبلہ بھی حرام تھا اور روبہ قبلہ بھی، وہ ایک آسانی رہی. لیکن مسجدیں تو بدلیں گی نا. تو اب کیا لوگوں کو یہ کہنے کا حق نہیں؟ ضرور کہیں گے بھائی ہوا کیا تھا ان کو بیٹھے بٹھا، اس قبلے سے اس قبلے پہ کیوں چلے. اب عجیب بات دیکھیے، قرآن نے کہا عنقریب یہ کہیں گے لوگ. اچھا لیکن کون لوگ کہیں گے؟ کون لوگ کہیں گے؟ عجیب لفظ قرآن نے استعمال کیا. کبھی کبھار اس طرح کا کلام کرنا پڑتا، ورنہ ایک گناہگار اور سخت ہوتا چلا جاتا. بھائی بعض ایسے بدتمیز لوگ ہیں کہ جتنا آپ نرمی سے پیش آئیں اور سر پہ چڑھے جاتے ہیں. پھر ضرورت ہوتی ہے حضرت موسیٰ کی طرح سے ڈنڈا استعمال کرنے کی. ایسا نہ ہو تو سارے کلیمی ہے بے بنیاد. اقبال نے اسی لیے کہا کبھی ضرورت ہوتی ہے دماغ ٹھیک کرنے کے لیے ڈنڈا ہاتھ میں لینے. تو خیر قرآن کیا کہتا ہے؟ سیقول السفہاء من الناس. عنقریب سفیہ اور بے وقوف لوگ یہ کہیں گے. ابھی کسی نے کہا بھی نہیں، قرآن نے پہلے سے کہہ دیا عنقریب اعتراض آئے گا. اور کون لوگ کریں گے؟ جو بے وقوف لوگ. صفی ایک اصطلاح بھی ہے فقہ اسلامی کی جسے آپ اس کا پیسہ بھی نہیں دے سکتے. احمق، سادہ لو، بے وقوف، جو بھی کہیے اس کے. تو قرآن خالی اعتراض نقل کر دیتا تو اللہ کا کیا بگڑتا؟ قرآن کہہ دیتا عنقریب کچھ لوگ کہیں گے یہ قبلے سے کیوں ہٹے. کہا نہیں، کچھ لوگ نہیں تو کچھ بے وقوف لوگ کہیں گے، احمق لوگ کہیں گے. دوسروں کے بہلائے میں آ کے، پھسلائے میں آ کے دوسروں کے اعتراض ان کی نقل کریں گے.
تو ایک تو یہ بات ہوئی کہ قرآن نے کس انداز سے ان لوگوں کو مخاطب کیا، کون سی آیت میں، حوالہ ٹٹولنے کی ضرورت نہیں، دوسرے پارے کی پہلی آیت۔ اب اس کے بعد دیکھیے قرآن ایک اصول بتاتا کہ آخر رسول ہر چیز کی وجہ پہلے سے بتا کے کیوں نہ گئے، کتنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا، نہ کوئی یہودی ہمارے منہ لگ سکتا تھا، نہ کسی عیسائی کی ہمت ہوتی۔ قرآن نے کہا سنو، قرآن نے کہا سنو ہم نے یہ قبلہ کیوں بدلا، وما ولاہم عن قبلتہم عن قبلۃ التی کنت علیہا، اے رسول ہم نے تمہیں اس قبلے سے نہیں ہٹایا الا مگر ایک مقصد کے لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیہ۔ عجیب بات، قرآن کہہ رہا ہم نے تمہیں قبلے سے ہٹایا صرف ایک وجہ ہے بس، وہ کیا وجہ؟ ہمیں ٹیسٹنگ کرنا، ہمیں آزمائش کرنا، ہمیں یہ دیکھنا من یتبع الرسول، کون رسول کے پیچھے مڑتا ہے، ممن ينقلب على عقبیہ، اور کوئی یہ حکم سن کے الٹے پاؤں چلا جاتا، نہیں ماننا ایسا حکم۔ قرآن اتنے بڑے مسئلے جس کا تعلق قیامت تک کے مسلمانوں سے، وہ قبلہ اول بدلا، خانہ کعبہ قبلہ بنا، خانہ کعبہ کا تعلق خالی مدینے والوں سے نہیں، قیامت تک اب خانہ کعبہ قبلہ، اتنے بڑے مسئلے کی وجہ ایک بتا رہا۔ کیا وجہ بتا رہے؟ کوئی سائنسی وجہ نہیں، کوئی معاشی وجہ نہیں، کوئی سیاسی وجہ نہیں، جبکہ وہاں پہ بہت ساری وجوہات اور ہمارے لکھی، قرآن نے کہی سب ضمنی، اصل وجہ لا علم، ہم دیکھنا چاہتے ہیں من یتبع الرسول، کون رسول کی پیروی کرتا ہے، اور ممن ينقلب على عقبیہ، اور کون ہے جو حکم رسول سن کے منہ پھیر لیتا، الٹے پاؤں واپس چلا جاتا، جو کہتا ہے مجھے یہ حکم نہیں ماننا۔ تو قرآن رسول ہر چیز کی وجہ رکھتے لیکن کہا کہ ہم وجہ بتاتے نہیں، کیوں نہیں بتاتے؟ صرف تمہاری آزمائش کے لیے کہ تم ہماری بات کیوں مان رہے ہو، سائنس کا فائدہ سن کے مان رہے ہو یا رسول پہ بھروسے کی وجہ سے مان رہے ہو؟ اگر سائنس کا فائدہ سن کے مان رہے تو جا کے ان کا کلمہ پڑھو، کہہ دو نیوٹن رسول اللہ، کہہ دو آئنسٹائن رسول اللہ مثلا، اور اگر رسول پہ بھروسہ کر کے مان رہے تو تمہیں سننا ہی نہیں ہے ایسی باتیں، صرف اطاعت رسول کرنا، مگر اس کے لیے بھروسہ ضروری، اعتماد ضروری، اتنا اعتماد کہ جتنا ایک شخص اپنے طبیب پہ کرتا ہے، ایک خریدار ایک گاہک دکاندار پہ کرتا ہے، ایک دوست دوسرے دوست پہ کرتا ہے، کم سے کم اتنا۔ اور وہ کیا بھروسہ ہے؟ رسول نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ مانو گے میرا فائدہ نہیں، اللہ کا فائدہ نہیں، اسلام کا فائدہ نہیں، تمہارا فائدہ، اتنا بھروسہ۔ اور پھر ایک وقت آ گیا کہ جب آنکھوں سے تعصب کی پٹیاں ہٹی اور سارے عرب کی سمجھ میں آنے لگا کہ واقعا اسلام سے فائدہ ہے تو ہم ہی کو، چنانچہ جوق در جوق اب سارا عالم عرب دائرہ اسلام میں داخل ہو رہا، اور قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اے حبیب اب تم دیکھو گے کہ لوگ دین خدا میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ اب وہ مکی زندگی نہیں کہ سارا ہفتہ محنت کی تو ایک شخص کلمہ پڑھنے کے لیے اسلام پڑھا، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اب حالت و کیفیت یہ ہے کہ فوج فوج کر کے، گروہ گروہ کر کے، قبیلے قبیلے کر کے لوگ دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ اہم ترین جو ٹرننگ پوائنٹ تاریخ اسلام میں آیا، علامہ شبلی النعمانی نے سیرت النبی میں لکھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا کا سورہ اسی موقع پہ نازل ہوا۔ کون سا موقع؟ فتح مکہ نہیں، اعلان براءت عن المشرکین، جہاں پہ سال گزشتہ تقریر نمبر 166 پہنچی، آپ کو یاد دیا گیا ہے، تقریر نمبر 166 یہاں پہ پہنچی کہ مکے کی فتح کو 1 سال گزر گئے، 1 سال بعد عالم اسلام نے پہلا حج کیا۔ اسلام پیغمبر خود نہیں گئے، پہلے کسی کو بھیجا اور اس کے بعد میرے مولا کو بھیجا گیا کہ نہیں یہ حج تمہاری قیادت میں ہو، جو کہ سارا واقعہ تفصیلی طور پر پچھلے سال کی تقریر نمبر 165 اور 166 میں آ چکا، جب حج مسلمانوں کے کنٹرول میں آیا، اور خالی حج کنٹرول میں نہیں آیا بلکہ اس موقع پہ سورہ توبہ کی 40 آیتیں پڑھی گئیں اور پڑھنے والا میرا مولا تھا، اور یہ اعلان ہو گیا کہ سارے مشرکین کو ہم 4 مہینے کی مہلت دیتے ہیں، 4 مہینے کے اندر اندر وہ دائرہ اسلام میں آ جائیں ورنہ ان کو عرب کی سرزمین سے نکالا جائے۔ یہ موقع
جب رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا والا سورہ نازل ہوا. فتح مکہ کے بعد بھی بہت سارے کافر قبیلوں کو امید تھی کہ قریش نے ایک شکست کھائی، ان کا شہر ان کے ہاتھ سے نکلا، لیکن بہت ساری اقوام اپنا علاقہ چھوڑتی ہیں اور پھر قبضہ کر لیتی ہیں. فتح مکہ نہیں، فتح مکہ کے بعد جو پہلا حج 9 ہجری میں ہوا، ٹھیک ایک سال بعد، اس حج کے بعد سارے عرب کو یہ پتا چل گیا کہ اب بت پرستی اور شرک دوبارہ کبھی اسلام کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. کہ جس شان سے میرے مولا نے اعلان کیا، ایک تو سورہ توبہ کی یہ پہلی 40 آیتیں پڑھیے آپ، واقعاً ایک ایسا عجیب انداز ہے قرآن کا، ایک ایسی شان و شوکت ہے ان آیتوں، ایک ایسا لہجہ ہے قرآن کا. اور پھر قرآن کی یہ آیتیں پڑھنے والا علی جیسا کرار و غیر فرار، ایسا روب اور ایسی ہیبت بیٹھی سارے عرب پر کہ سب کو اندازہ ہوگا کہ حج کے موقع پر جب یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ آج تو تم حج پہ آ گئے ہو، لیکن آج کے بعد کبھی کوئی مشرک حج پہ نظر نہیں آ سکتا. تو قریش تو ویسے فتح مکہ کے بعد حوصلہ چھوڑ بیٹھے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ خود وہ آدمی ہار گئے، اس کے چاہنے والے سمجھ رہے ہیں کہ بعد میں ضرور کھڑا ہوگا، بعد میں ضرور اس میں طاقت آئے. اگلے سال کے حج میں سارے عرب کو بتا دیا کہ اب کبھی بھی دوبارہ مکے کے اوپر قریش کا قبضہ تو نہیں ہو سکتا. قریش کا مطلب کفار مکہ. چنانچہ وہ حج بہت اہم، اور یہی وجہ کہ پیغمبر نے اس کے لیے خاص میرے مولا کا انتخاب کیا. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ جس طرح بدر و احد، خندق و خیبر میں علی کی تلوار مقابل پہ آنے والے کافروں کو ہمیشہ کے لیے شکست کا پیغام دیا، تو 9 ہجری کے حج میں میرے مولا کے سورہ توبہ پڑھنے کے انداز عالم شرک پہ ہمیشہ کے لیے اوس ڈال دی. فقط تلوار کے ذریعے سے علی نے کفر کا خاتمہ نہیں کیا. ہم 9 ہجری علی کے اس اعلان پہ زیادہ توجہ ہی نہیں دیتے. ہمارے ہاں زیادہ سے زیادہ یہ واقعہ وہاں تک پڑھا جاتا کہ پیغمبر نے پہلے کسی اور کو قرآن دے کے بھیجا، پھر اسے معزول کیا اور علی سے کہا تم جاؤ، بس. اس کے آگے نہیں پڑھتے ہم کہ پھر کیا ہوا اور کیوں علی سے کہا کہ تم جاؤ. یہ بالکل وہی انداز کہ خیبر میں پہلے کسی اور کو بھیجا، لیکن وہاں تو رسول بیمار. چنانچہ شکست مسلمانوں کا مقدر بنی، پھر علی کو بھیجا گیا. فتح مکہ کے 1 سال بعد جو حج ہوا، بالکل اسی انداز سے کہ آج اگر کسی ایسے کو بھیجا گیا کہ وہ تاثر پیدا نہ ہوا مجمع پر، وہ اثر پیدا نہ ہوا. خالی الفاظ بھی کافی نہیں ہے، پڑھنے والے کا اسٹائل، پڑھنے والے کی اپنی طاقت، اس میں بھی بہت اثر ہوتا. چنانچہ خالی جیب میں، کسی کی جیب میں ایک پائی نہ ہو اور وہ کوئی بات کہے اور کوئی 1 ملین کا چیک اپنی جیب میں رکھ کے ایک بات کہے. خالی 1 ملین 10 لاکھ جیب میں ہے، بات کہنے کا انداز ہی بدل جاتا، بات کہنے کا طریقہ ہی بدل جاتا، الفاظ میں خود بخود ایک طاقت آ جاتی. تو خالی قرآن کا مسئلہ نہیں ہے، پڑھنے والا بھی ایسا، کیونکہ اس اعلان سے پوری دنیا کے اندر یہ پیغام پہنچانا کہ دیکھ لو اب یہ مشرکین جو ہیں ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گئے. میرے مولا کی تلاوت قرآن سورہ توبہ کی 40 آیتیں سارا عالم عرب سمجھ گئے، کیونکہ حج عرب کے ہر قبیلے کا آدمی آتا. حج خالی مسلمانوں کا مسئلہ رہا ہی نہیں، مشرکین بھی آتے. انہوں نے دیکھا کہ کس انداز سے پیغمبر کا نمائندہ سورہ توبہ کی کیسی آیتیں پڑھ رہا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ادھر حج اختتام کو پہنچا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. سارے عرب میں یہ پیغام پھیل گیا کہ مسلمانوں کو معمولی طاقت نہ سمجھ اور قریش مکہ کی شکست کو عارضی شکست نہ سمجھنا. یہ چیپٹر کلوز ہو گیا، اب کسی مکے والے میں مجال نہیں ہے کہ مسلمانوں کے سامنے آئے. چنانچہ اس حج کے بعد اب جو دھڑا دھڑ سارے عرب میں، بلکہ عرب کے باہر بھی جو علاقے ہیں وہاں اسلام کے بارے میں تجسس پیدا ہوا. ہر آدمی سوال کر رہا یہ اسلام ہے کیا جس نے اس حج کے موقع پر اس جوش اور جذبے کے ساتھ کفر اور شرک کی کمر کو توڑ دیا. چنانچہ اب وفد میں وفد آنے لگے، ڈیلیگیشن، اور اس کثرت کے ساتھ آئے کہ 9 ہجری کا نام ہی تاریخ میں ہے سنۃ الوفود یا عام الوفود. عربی میں عام اور سنہ دونوں کے معنی سال، وفود وفد کی جمع، وفد مانے ڈیلیگیشن. یہ ڈیلیگیشن کا سال قرار پایا. قرآن نے بھی کہا تم لوگوں کو دیکھو گے دین میں آ رہے ہیں، مگر اکیلے نہیں، خالی خاندان کے ساتھ نہیں، افواجا پورے قبیلے. اور تاریخ نے بھی بتایا اس حج کے بعد اس کثرت کے ساتھ
لوگ اسلام کے بارے میں معلومات کے لیے آئے. یہ پورے سال کا نام پڑ گیا وفود کا سال، اور انہی آنے والے وفود میں وہ وفد بھی تھا جس نے جاتے جاتے 9 ہجری کو تاریخ اسلام کا ایک اور اہم ترین سال بنا دیا. 9 ہجری کے واقعات بیان ہو رہے ہیں. حج کے بعد، حج کب ہوا؟ 10 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کو ختم ہو گیا. لیکن یہ پیغام اس تیزی سے پھیلا کہ سارے عرب میں جو تجسس پیدا ہو گیا اور وقت آنے لگے، تو انہی اسی سال نجران کے عیسائیوں کو بھی تجسس ہوا کہ یہ اسلام کیا. اور 10 ہجری کے حج میں میرے مولا کا اعلان، 9 ہجری کے حج 9 ذی الحجہ کو میرے مولا کا اعلان سبب بنا کے 24 ذی الحجہ کو نجران کے عیسائی میدان مباہلہ میں آ رہے. یہ سارے وفد آ رہے جن کے اندر مباہلے کا وفد بھی تھا. چنانچہ انشاءاللہ آئندہ سیرت رسول 2-3 تقاریر تک انہی وفود کے بیان میں ہوگی، جس میں اہم ترین وفد نجران کے عیسائیوں کا وفد. اور ایک بار پھر ہماری تقریر اس موضوع پہ پہنچ گئی 2 سال پہلے جنگ تبوک کے موضوع کی طرح، کہ جس جنگ تبوک کو ہمارے یہاں آدھے صفحے میں بیان کر کے علماء آگے نکل جاتے ہیں. جنگ تبوک کا واقعہ اتنا اہم کہ 7-8 تو تقریریں میں نے کر لی. اسی طرح سے مباہلہ، جس میں بہت مختصر تفصیلات لوگوں کو پتا، لیکن اب ساری تفصیلات سنیے گا. اس کا سلسلہ ملا تقریر نمبر 166 میرے مولا کے امیر حج بن کر سورہ توبہ کی ان آیتوں کے پڑھنے. یہاں 2 چیزیں، اس موقع پہ 2 چیزیں میری زبان پہ آ رہی ہیں، اور میرا ارادہ بھی تھا، لیکن تقریر کے شروع میں کچھ زیادہ وقت میں نے لے لیا. چنانچہ آئندہ بھی یہی ارادہ تھا کہ جب یہ حج کی بات ہوگی اور اس حج کے اثرات بیان کیے جائیں تو کچھ مسائل حج بھی آ جائیں گے. کیوں؟ اس سال پاکستان سے حاجیوں کے جانے کی تاریخ کا اعلان ہو چکا. چنانچہ اب لوگ سوال کرنا شروع کریں گے، اس سے پہلے ہی کچھ باتیں ممبر سے بتا دی جائیں. بہرحال آج تو وقت اتنا گزر گیا کہ اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. لیکن چونکہ ابھی 1 اکتوبر جب حج کی درخواستیں جمع ہو رہی، اس سے پہلے ہمارے پاس کم از کم ایک منگل اور تو ہے. اس اعتبار سے جو چیز آج رہ گئی وہ آئندہ آ جائے گی. اور دوسری بات جو مجھے یہاں پہ بیان کرنا تھا وہ تو بالکل میرا موضوع ہے کہ میرے مولا بہت سارے فضائل ایسے ہیں کہ ابھی صاحبان ایمان نے ان پر ایک سرسری توجہ بھی نہیں دی. مولا کے حقیقی فضائل تو سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے کون سمجھے گا؟ اگر سارے جن و انس کاتب بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے دریا اور سمندر سیاہی بن جائیں تب بھی فضائل علی کا عشر عشیر نہیں لکھ سکتے. لیکن جو ایک سرسری نگاہ ہم ڈالتے ہیں کہ علی بدر کے فاتح ہیں، احد کے فاتح ہیں، خندق علی کا نام، خیبر علی کا نام، شب ہجرت، بت شکنی، غدیر خم کا اعلان، اس میں یہ والی فضیلت کے فتح مکہ کے 1 سال بعد والا حج، اس میں میرے مولا نے کس انداز سے اسلام کی ہیبت دلوں میں بٹھائی. اس کو بہت سرسری لیا جاتا ہے، بلکہ شاید بہت سارے مومنین نے کبھی یہ سوچا بھی نہ ہو کہ علی کے اس اعلان سے یہ نتیجہ نکلا. وہیں تک بات رہ گئی ہو کہ علی کو امیر حج بنایا گیا، مگر کیوں بنایا گیا؟ مقصد حاصل کرنا، اور وہ حاصل ہوا. مگر علی کے اس جہاد، جس کے لیے ایک جملہ میں آپ کو دے جا رہا ہوں، خود ہی غور کرتے رہیے. علی کے فضائل تو ہر مومن کا ایمان خود درک کر لیتا، فقط ایک اشارے کی ضرورت ہوتی. مگر اس نے ایک مسئلہ تو حل کر دی، اور وہ یہ کہ علی ہی کی زندگی کامل زندگی. علی نے بتایا جیسا جہاد تلوار سے ہوتا ویسا ہی جہاد زبان سے بھی ہوتا، بلکہ کبھی تلوار کے جہاد سے دشمن اتنا زیادہ متاثر نہیں ہوتا جتنا زبان کے جہاد سے. کبھی تلوار کے جہاد سے کفر کی کمر پوری نہیں ٹوٹ پاتی جتنا زبان کے جہاد سے. چنانچہ بدر کے بعد آئے احد میں کافر، احد کی شکست کھا کے گئے، آئے پھر خندق کے اندر، خندق میں مار کھا کے گئے، آئے پھر صلح حدیبیہ کے موقع پہ رسول کا راستہ روکنے کے لیے. لیکن 9 ہجری میں جو علی نے زبان کا وہ جہاد کیا تو ایسی کفر و شرک کی کمر ٹوٹی کہ اس کے بعد آپ کو دوبارہ سے یہ لوگ سر اٹھاتے نظر نہیں آئے. اب منافقوں کا استعمال کیا گیا، یہ الگ مسئلہ کہ علی کا جو جہاد ختم ہوتا تو کافر جو ہو جاتے ہیں جیسے منافق سر اٹھاتے ہیں. معلوم کہ نفاقی کے ذریعے سے نقصان پہنچایا جا سکتا. یہاں بھی یہ ہوا آئندہ کے. تو علی نے وہ پیغام دیا جو پیغام دوسرے علی نے اپنی ساری زندگی میں دی. علی کی زندگی میں 2 حصے آ گئے.
تلوار کے ذریعے بھی کفر کی کمر ٹوٹتے دیکھو اور زبان کے ذریعے بھی عالم کفر کے دلوں پر ہیبت طاری ہوتے دیکھو۔ اور پھر اسی علی کا پوتا ایک اور علی تھا جسے جہاد کربلا کا دوسرا حصہ سونپا گیا تھا، اور مشہور روایت کے مطابق اس ماہ جمادی الاولی اس کی ولادت کی تاریخ ہے، اگرچہ خود اس رضا خانے میں غالباً چوتھے امام کی ولادت کی تاریخ شعبان میں منائی جاتی، وہ بھی ایک روایت، لیکن مشہور روایت کی بنیاد۔ دیکھیے علی کی زندگی کے یہ دو حصے تقسیم ہو گئے۔ کربلا کے میدان کا جہاد، علی کے بدر و احد و خندق و خیبر کی تکرار، تلوار سے دیکھو کفر کی کمر ٹوٹتے ہوئے، اور کوفے اور شام کا جہاد، علی کے اس اعلان سورہ برات کی تکرار کہ زبان کے ذریعے دیکھو کہ نام یزید کیسے داخل دشنام ہوتا۔ وہاں علی کے اعلان نے رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور یہاں سید سجاد کے مصائب اور خطبات یہ بتا دیا کہ شام جیسے علاقے میں محبت اہل بیت پہنچ رہی، لیکن عجیب انداز کیونکہ یہ جہاد حصہ ثانی تھا، اس لیے علی کے جہاد میں فقط زبان کا اہم، علی کے پوتے علی ابن الحسین کے جہاد میں زبان کے ساتھ آنسو بھی شامل ہیں، اور ایسے آنسو جنہوں نے اس پیغام کو اور واضح کیا کہ الفاظ سے بھی زیادہ پھر آنسوؤں کے ذریعے سے مشن کو کامیاب کیا جاتا ہے۔ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ انقلاب ایران کا نام آنسوؤں کا انقلاب کیوں رکھا تھا؟ اس لیے کہ یہ ایران کا انقلاب تعصی تھی کوفے اور شام کی فتح تھی، اور کوفے اور شام کی فتح جہاں خطبات سے ہوئی وہاں گری اور ماتم سے بھی ہوئی، اور سجاد کا ماتم تو ایسا کہ اپنے گواہی دیں تو کیا بات، غیر اور دشمن، اور غیروں اور دشمنوں میں بھی وہ لوگ گواہی دیتے ہیں کہ جن کا دل اتنا سخت ہوتا کہ اسلام کہتا ہے کوئی آدمی قصائی کا پیشہ بھی اختیار نہ کرے، حرام نہیں ہے، مکروہ۔ پوچھا گیا مولا آخر کیوں؟ تو ضرورت بھی، کہا کہ اس پیشے کے اختیار کرنے سے دل سخت ہو جاتا، چنانچہ آدمی کے دل سے رحم ختم ہو جاتا، آدمی کے دل سے ہمدردی ختم ہو جاتی۔ لیکن یہ میرا مولا سجاد تھا کہ جس کے آنسوؤں نے قصائی صفت دلوں کو نرم کر دیا، اور وہ اس طرح کہ جہاں میرا مولا سجاد بازار مدینہ میں قدم رکھتا جا رہا ہے کہیں، لیکن جیسے ہی میرے مولا کے قدم بازار مدینہ میں پہنچے اور قصائیوں کی دکان پہ پردے پڑنے لگے، قصائی دکانوں پہ پردے ڈال رہے ہیں، ارے کیوں تم یہ دکانوں پہ پردے کیوں ڈال رہے؟ کہا اس لیے اگر کوئی دکان کھلی رہ جائے اور سجاد کی نگاہ کسی ذبح شدہ جانور پہ پڑ جائے تو جہاں جا رہے ہیں راستے میں رک جاتے ہیں، پلٹ کے اس دکان میں آتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ اے قصاب یہ ذبح شدہ جانور جو مجھے نظر آ رہا اسے پانی پلا کے ذبح کیا تھا یا پیاسا تھا کہ گلے پہ تو نے چھری چلا دی؟ قصائی ہاتھ جوڑے، فرزند رسول میں آپ کے جد کی شریعت کا ماننے والا ہوں، اتنا پانی پلایا کہ جانور نے خود پانی سے منہ ہٹا لیا، تب چھری چلائی۔ بس میرا مولا قصائی کی دکان میں کھڑا ہوا، ایک مرتبہ شہر کربلا کا رخ کیا، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بابا مدینے کے جانور بھی پیاسے ذبح نہیں ہوتے، لیکن ہائے میرا پیاسا بابا، 3 دن کی پیاس اور قاتل کا خنجر گلے پہ چل رہا۔ اجرکم اللہ۔ پروردگارا ذکر مصائب سید سجاد کا واسطہ، سجاد کے ماننے والوں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی، اور خصوصاً ایک مرتبہ پھر ہمارے ملک کے بگڑتے ہوئے حالات، سجاد کے عزاداروں کو دشمنان اہل بیت کے ہر ظلم ستم اور شر سے محفوظ فرما۔ پروردگارا تجھے ذکر رسالت کا واسطہ ہمیں اس دنیا اور آخرت میں پیغمبر کی مدد اور شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارا ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صاحبان ایمان کو ہر دکھ، خصوصاً اولاد کے ہر دکھ اور صدمے سے محفوظ فرما۔ مومنین کرام کے رزق حلال کے ذرائع میں برکت، استحکام و دوام عطا فرما، اور ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے رسول کے وارث آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خصوصی طور پر پہلے تو سورہ فاتحہ کی التماس ہے شہید مولانا مرید عباس یزدانی کے لیے۔ سورہ فاتحہ اس